فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ جو خوشا لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کے جوابات اور ان کا حل الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میرا نام عبدالغفار خان ہے، والدہ کا نام مثال بی بی۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، میں بیمار رہتا ہوں اور کوئی کاروبار میرا سیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ عبدالغفار بھائی، آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، جادو وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ نظر بد وغیرہ کے معاملات ہیں، آپ کے کاروبار پر بھی نظر ہے، آپ پر بھی نظر ہے، جس کی وجہ سے آپ بھی اکثر بیمار رہتے ہیں اور کاروبار بھی آپ کا متاثر ہو رہا ہے۔ تو آپ اپنے نظر بھی اتروا لیجئے، نظر اتارنے کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم ہے، 29ویں پارے میں سورۃ القلم ہے۔ سورۃ القلم کی یہ آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھ کر، قرآنی دعا پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی نظر بد ختم ہو جائے گی اور آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ کام بھی آپ کا ٹھیک نہیں چلتا، تو روزگار کے حوالے سے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطوں یہ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا باسطوں یا باسطوں یا باسطوں، یہ 10 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام کام ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل رزق میں، آپ کے کاروبار میں وسعت پیدا ہوگی اور کشادگی بھی پیدا ہوگی۔
بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ 1434 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 22واں روزہ نماز ظہر ادا کر کے کثیر معتکفین عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق فرام کراچی سے سوال کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک گانا ہے فلمی، میرا من بھی تو، میری پوجا بھی تو، میری مسجد بھی تو، میری عبادت بھی تو، استغفر اللہ، اس شعر کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ اس شعر میں میری پوجا بھی تو اور عبادت بھی تو، ان جملوں سے اگر مراد یہ ہے کہ میں تیری پوجا یا عبادت کرتا ہوں، یعنی اپنے مجازی محبوب کو یا کسی بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں تیری پوجا یا عبادت کرتا ہوں، تو پھر یہ صریح کفر ہے، کھلا کفر ہے کہ غیر اللہ نے اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کفر و شرک ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، میری پوجا بھی تو، میری عبادت بھی تو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میری عبادت و مسجد وغیرہ سب کچھ صرف تو ہی ہے، مسجد کا بھی ذکر اس میں، اس کے علاوہ مجھ پر کچھ بھی فرض یا واجب نہیں، تو یہ بھی کفر ہے کہ اس معنی میں یہ ارکان اسلام کی فرضیت کا انکار ہے، جس کے کفر ہونے میں کسی بھی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا۔ اور اگر شعر میں کہے ہوئے مذکور الفاظ جو میں نے ابھی ذکر کیے، اس معنی میں کہا جائے کہ تجھ سے محبت و عشق کرنا، تجھے دیکھنا اور چھونا وغیرہ، جس طرح کے آج کل ہمارے ہاں معاذ اللہ رائج ہے، یہ میرے لیے عبادت و ثواب کا کام ہے، اور پھر یہ کسی غیر محرم سے کہا تو یہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی کو عبادت و ثواب کہنا تو دور کی بات، اسے حلال سمجھنا اور کہنا بھی کفر ہے۔ حضرت علامہ مولانا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری لکھتے ہیں، جس نے اجنبی عورت، نامحرم عورت کا بوسہ لینے کے بعد کہا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، تو کہنے والے کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، بعض وقت صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کا استخفاف یعنی اسے ہلکا جاننا کفر ہو جائے گا، جبکہ اس کا گناہ ہونا ضروریات دین سے ہو۔ علماء فرماتے ہیں کسی نے کوئی گناہ کیا، اس سے لوگوں نے کہا توبہ کر، جواب دیا چیک کردہ ہم کہ توبہ کنم، میں نے کیا کیا ہے کہ توبہ کروں، تو کفر ہو جائے گا۔ بہت سے صغائر یعنی چھوٹے گناہ ایسے ہیں جن کا معصیت یعنی نافرمانی ہونا ضروریات دین سے، مثلا غیر عورت کو چھونا اور چومنا صغیرہ گناہ ہے، اگر حلال جانے کافر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مرد حضرات کسی حاجات کی وجہ سے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے بال کاٹ سکتے ہیں، سینے کے بھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھ پاؤں کے بال کاٹنے کا بولا جی بابا، سینے کے، تو یہ مطلب حرج نہیں ہے نہ کہ بھویں ہیں، داڑھی ہے، پلکیں ہیں،
ان بالوں کے علاوہ جسم میں کہیں کے بھی بال کاٹ دیں اجازت ہوتی ہے۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 581 حدیث نمبر 13، طبرانی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجامت کے سوا گردن کے بال منڈانے سے منع فرمایا۔ پھر اب صفحہ نمبر 585 مسئلہ 8، بغل کے بالوں کا اکھاڑنا سنت ہے اور مونڈنا بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 9، بہتر یہ کہ گلے کے بال نہ منڈائے، انہیں چھوڑ رکھے۔ مسئلہ 10، ناک کے بال نہ اکھاڑے کہ اس سے مرض آکلہ پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ مسئلہ 11، جنابت کی حالت میں یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں نہ بال منڈائے اور نہ ناخن ترشوائے کہ یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ 12، بھوں کے بال، اس کو بھوں بولتے ہیں، اگر بڑے ہو گئے تو ان کو ترشوا سکتے ہیں۔ چہرے کے بال لینا بھی جائز ہے، جس کو خط بنوانا کہتے ہیں۔ سینہ اور پیٹھ کے بال مونڈنا یا کتروانا اچھا نہیں۔ پاؤں پیٹ پر سے بال دور کر سکتے ہیں۔ مسئلہ 13، بچی کے اغل بغل، یہ بچی اس کو بولتے ہیں ہونٹ کے نچلے حصے کو، اس کے ادھر کے بال منڈانا یا اکھیڑنا بدعت ہے۔ مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا کلیم اللہ علیہ السلام دعا فرمائیے کہ بارش ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ سب لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے، صرف برخ العابد نام کا ایک آنکھ والا آدمی ساتھ چلتا رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ اس نے عرض کی سنی ہے۔ پوچھا کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کی یا کلیم اللہ علیہ السلام مجھے اپنا اور کوئی جرم تو یاد نہیں، البتہ ایک بات کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کی ایک دن میں نے ایک گزرگاہ پر کسی کی قیام گاہ میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا۔ کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت صدمہ ہوا، میں خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھا، مجھ پر ندامت غالب آئی اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا۔ ارشاد فرمائیے اگر میرا یہ عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کو ساتھ لے لیا۔ پھر پہاڑ پر پہنچ کر آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سے بارش کی دعا کرو۔ اس نے یوں دعا کی، یا قدوس عز و جل تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے۔ فوراً بارش شروع ہو گئی اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور وہ شخص بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سے کم مرتبے فرد سے دعا کروانا یہ جائز ہے۔ نبی کا درجہ امتی سے بہت بڑا ہوتا ہے، پھر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتی سے دعا کروائی۔ اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی صورتوں کا تعارف پیش کیا گیا۔ جو ایمان والا ہے اور جو بے ایمان ہے، جو اچھا ہے اور برا ہے، یہ دونوں برابر نہیں۔ کیسے برابر نہیں؟ جیسے اندھا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں، جیسے اندھیریاں تاریکی اور اجالا یہ برابر نہیں، جیسے سایہ اور دھوپ یہ برابر نہیں، جیسے زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں۔
تو جیسے یہ آپس میں برابر نہیں، اسی طرح ایمان و کفر آپس میں برابر نہیں، اور مومن و کافر آپس کے اندر برابر نہیں۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا تنوع بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائیں اور ان کو مختلف رنگ دیے، مختلف ان کی شیپ ہے، مختلف ان کے انداز ہیں، اور مختلف ان کی جو ہے وہ اوصاف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ فرمایا کہ آسمان سے پانی اتارا، اس سے پھل نکالے مختلف رنگ کے، اور پہاڑ جو ہیں کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی سرخ ہوتا ہے، مختلف رنگ ہوتے ہیں، کوئی انتہائی کالا سیاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ اور جانور اور چوپائے، ان کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ انسان ہے، جنس ایک ہے لیکن رنگ مختلف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی ہے، کسی کا بالکل کوئی اور رنگ ہے۔ اسی طرح جانوروں کے اندر مختلف رنگ ہیں، مختلف شکلیں، چوپایوں کے اندر مختلف رنگ ہیں، مختلف شکلیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں نقصان نہیں۔ نمازی، تلاوت کرنے والا، راہ خدا میں خرچ کرنے والا، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، نیکیوں کی ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تلاوت کرنے والے کو ثواب ملے گا، نماز والے کو آخرت میں اجر ملے گا، راہ خدا میں دینے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، ان کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ لوگوں کو کتابیں دیں، تو ان کتابیں جن پر نازل ہوئی، ان کے بعد میں جو لوگ آئے تو فرمایا کہ ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، نیک بھی تھے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی تھے، درمیانے بھی تھے، کچھ نیک کچھ برے، اور وہ بھی تھے کہ جو نیکیوں میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ تو یہ ہر طرح کے لوگ تھے، اور یہ جو لوگ تھے کہ جو کتاب اللہ کی حفاظت کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے، فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عدن کے باغات تیار فرمائے۔ جنت عدن کے باغات ہیں جس میں سونے کے اور موتیوں کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، اور ریشم کے ان کے لباس ہوں گے۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمت جنت میں عطا فرمائے گا تو یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہمارا غم دور کر دیا، اور ہمیں اس نے آرام کی جگہ میں اتارا اپنے فضل سے۔ یہاں پر نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی تھکاوٹ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جنت تھی، اور جہنمی جو ہے پھر آگے ان کا عذاب بیان کیا کہ ان کا کس طرح کا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد، کفر کا رد، اور اس کے بعد اپنی قدرت کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ جنبش نہ کرے، یعنی زمین اور آسمان جو ہے یہ جس جگہ پر ہیں یہ وہیں پر ہیں، ان کا جو نظام تباہ نہیں ہو رہا، اور یہ آپس میں ٹکرا نہیں رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے آسمان و زمین کو آپس میں ٹکرا دے، اور یا ان کے ساتھ کوئی اور چیز ٹکرائے اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہوا ہے تباہ ہونے سے، یہ رکے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، ارادہ ہوگا، اس وقت یہ سب تباہ ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ایسا ہی ہونا ہے، آسمان و زمین جو ہے یہ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کی بستیوں سے عبرت حاصل کرنے کا فرمایا کہ ان پر جو عذاب آیا اسے دیکھ کر اور ان کی بستیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مواخذے کا بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کی گرفت کرے کہ جس نے گناہ کیا اسی وقت وہ گرفت میں آ جائے، ادھر گناہ کیا ادھر پکڑا جائے، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے مواخذہ کرے تو زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہے، جو بندہ گناہ کرے مارا جائے تو دنیا سے سارے بندے فنا ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت تک مہلت دی ہوئی ہے، اور جب ان کی مہلت آ جائے گی، ان کے وعدے کا وقت آ جائے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اسے سب پتہ ہے کہ کسی نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا۔ اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے،
اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 اس رات کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ جمعۃ الوداع بھی آ گیا، آخری جمعہ آ گیا رمضان المبارک کا۔ نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ عصیاں میں ہی دن کٹے، ہائے غفلت میں اس کو گزار، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سگے عطار بدکار کاہل رہ گیا پھر عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع۔ دل لگائی اللہ کی یاد میں، دل لگائی تلاوت میں، علم دین سیکھنے میں، تیرے ان بندوں میں شامل کرتے جن کو تو نے بخش دیا ہے، جن کو تو نے بخش دیا ہے۔ یہ گھڑیاں بھی ہم سے غفلت میں نہ بیت جائیں، مولا ہمیں بخش دے۔ میرے سارے مدری چینل کے جتنے عاشقان رسول ساتھ ہیں مولا، اے اللہ ہم سب کو بخش دے مولا، بخش دے، یہ عطا کی رات بخش دے، مغفرت کی رات بخش دے، کرم کی رات بخش دے، قبولیت کی رات بخش دے مولا، جہنم کی آگ سے آزاد کر دے اللہ، جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، مجھ گناہگار کی طرف لاتے مولا، تیرا جو سب سے نیک بندہ ہمارے ساتھ شامل ہو اللہ، اس کا واسطہ ہمیں بخش دے۔ ہم کان پکڑتے مولا، ہم کان پکڑتے، ہم نے اس ماہ مبارک کی قدر نہ کی مولا، اے اس کا آخری جمعہ پیارے حبیب کے رخ روشن کے صدقے میں بخش دے اللہ، بخش دے بخش دے بخش دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ہماری زندگی آئندہ رہے یا نہ رہے مولا، ہر گھڑی میں 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، ہمارا نام بھی لکھ دے، ہمارا نام بھی لکھ دے، جبریل امین کا واسطہ ہمارا نام بھی لکھ دے اللہ۔ ہمارے ملک کو نظر بد سے بچا لے، ہمارے ملک کو نظر بد سے بچا لے، ہمارے ملک میں امن دے دے، سکون دے دے، ہمیں ایک دوسرے کی جان و مال کی عزت آبرو کا محفظ بنا اللہ۔ مسلمان کا گلا کاٹتا ہے مولا، کرم کرتے۔ جب ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا، بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں، ہماری عمروں کی ایوریج آپ کے سامنے، تو غمخوار امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے۔ میرے امتی اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ ہم پر کس قدر
کرم ہے اور کیسی بابرکت و مبارک رات ہمیں عطا کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، آج ہم نے آپ کا ویڈیو کلپ دیکھا تو بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ دعوت اسلامی کا ماحول اپنانے سے قبل آپ کا حلیہ اس طرح کا تھا، تو امیر اہل سنت کے فیضان سے آپ کے ساتھ پر امامہ، داڑھی اور سنت کے مطابق لباس دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت کا دامن ملا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، ہمارے دل میں دعوت اسلامی کی قدر و عظمت میں مزید ترقی اور اضافہ عطا فرمائے۔ باب المدینہ کراچی سے سرجانی ٹون سے محمد ندیم اختاری بات کر رہا ہوں۔ نگرانی کی شورا کے بارگاہ میں عرض ہے میرا، کثیر بڑی ایک تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھ رہی ہے، چائے فروغ کر رہے ہیں، بریانی بیچ رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، یہ وہ رمضان کا بالکل احترام نہیں ہے۔ کوئی شاد فرمائے، مدنی فرمائے، آگے ان کی کوئی رہنمائی ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو آپ کا سوال سن کے توبہ کر لے، کا احترام کرنا شروع کر دے۔ ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے دعا فرمائیں۔ مجھے دعوت اختیار ہے، انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ کاش کہ یہ ابھی روزے رکھ لیں، اور جو بلا اجازت شرعی روزے انہوں نے چھوڑے ہیں ان کو رکھنا پڑے گا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بتایا جائے، خوف خدا یاد دلایا جائے کہ بلا اجازت شرعی رمضان مبارک کا روزہ قضا کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ گھروں میں کتنے لوگ روزے نہیں رکھتے، آسانی کے ساتھ اے سی والی گاڑی میں بیٹھنا ہے، اے سی والے آفس میں جانا ہے، پھر آ کر گھر پہ بیٹھ جانا ہے، مگر روزے نہیں رکھتے۔ ایک تعداد ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم پورا سال کوشش کریں، نکی دعوت دیں، انہیں مدنی ماحول سے وابستہ کریں، انشاءاللہ تعالی دل میں خوف خدا پیدا ہوگا تو نماز اور روزوں کی پابندی بھی نصیب ہو جائے گی۔ میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مدنی پھولوں کی مدنی مہک میں سوال یہ ہے کہ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب باپا جان افطاری کے بعد کھانا تناول فرما رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اس وقت کھانا کیوں نہیں تناول فرما رہے ہوتے؟ اور میں نے نیت کی ہے کہ 5 نمازیں با جماعت پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جس وقت کھانا تناول فرما رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ حضرات بھی گھروں میں بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کھانا تناول نہ کروں اور آپ کے پاس آ کر جب آپ کھانا تناول فرما رہے ہوں تو آپ کے پاس کچھ مدنی پھولوں کی مدنی مہک لے کر حاضر ہو جاؤں، جس کی میری نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں تاکہ اس سے ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ ان مدنی پھولوں کی مدنی مہک سے معطر ہو۔ پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ میں کھانا تناول کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس کے بعد سلسلہ قرآنی قصے نشر کیا گیا، اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ ابو جہل یہ وہ بدبخت انسان تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے بہت ایذا پہنچائی اور بہت سی ایذائیں مزید بھی دینا چاہتا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ ابو جہل اور اس کے قبیلے کے 2 آدمیوں نے حلف اٹھایا، یعنی قسم اٹھائی کہ اگر ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو ہم پتھر سے ان کا سر کچل دیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور ابو جہل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ یعنی ابو جہل ایک بہت بڑا پتھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چلا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس پتھر کو پھینکنے کے لیے اپنے سر کے اوپر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تو اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں آ گئے۔ یہ گلا ہے، یہ گردن، اور پتھر اس کے ہاتھوں میں چپک کر رہ گیا اور دونوں ہاتھ توق بن کر ٹھوڑی کے پاس بند گئے اور وہ اس طرح ناکام ہو کر لوٹ آئے۔ دوسرے دن ولید بن مغیرہ، یہ ایک اور گستاخ رسول، جھنجھلا کر کہنے لگا تم پتھر مجھے دے دو، میں اس کو ان کے سر پر معاذ اللہ دے ماروں گا۔
چنانچہ اس بدنصیب نے جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر پتھر چلانے کا ارادہ کیا تو ایک دم اندھا ہو گیا، بلائنڈ ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ یاسین میں ان لفظوں کے ساتھ مذکور ہے، چنانچہ یہ آیت نمبر 8 اور 9۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور روایت سنیے اور سبحان اللہ شان و عظمت مصطفیٰ سے جھومی۔ امام عبد بن حمید نے مجاہد سے روایت کیا، قریش نے جمع ہو کر عتبہ بن ربیعہ کو بلایا، کہا تم اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہاری قوم کہتی ہے بے شک آپ بہت عظیم دین لے کر آئے، جس دین پر ہمارے باپ دادا نہیں تھے اور ہمارے دانشور لوگ اس دین میں آپ کی اتباع نہیں کر رہے، آپ نے ضرور کسی ضرورت کی بنا پر اس دین کی پیروی کی دعوت دی ہے، بس اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ کی قوم مال جمع کر کے آپ کو پیش کر دیتی ہے، آپ اس دین کو چھوڑ دیں استغفر اللہ اور اسی دین پر عمل کریں جس دین پر آپ کے باپ دادا عمل کرتے تھے۔ پھر عتبہ آپ کے پاس پہنچا، جس طرح انہوں نے بتایا تھا اسی طرح اس نے آپ سے کہا۔ جب وہ اپنا پیغام پہنچا کر خاموش ہو گیا تو میرے پیارے نبی، سچے نبی، سوہنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حامیم السجدہ کی 13 آیتیں پڑھی۔ ان آیات کو سن کر عتبہ اپنے کفار ساتھیوں کے پاس گیا، کہنے لگا انہوں نے یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ ایسے کلام کے ساتھ خطاب کیا ہے جو نہ شعر ہے نہ سحر ہے، وہ بہت عجیب کلام ہے، وہ لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہے۔ عتبہ کے ساتھی غضبناک ہوئے، کہا ہم ان کے پاس مل کر جاتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سروں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیتیں تلاوت فرمائی۔ پھر اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں پر باندھ دیا، ان کے سامنے اور ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خاک کی مٹھی لے کر کے سروں پر ڈالی اور ان کے پاس سے چلے گئے، اور وہ نہ جان سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ ان کو بعد میں بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانگی ہوئی، اور معاذ اللہ کہنے لگے ہم نے ان سے بڑھ کر کوئی جادوگر نہیں دیکھا، استغفر اللہ۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ۔ آج کل بہت گرمیاں ہیں، ہم آئس کریم بوتل وغیرہ استعمال کریں تو ہمیں اس میں اچھی اچھی نیتیں کیا کرنی چاہیے؟ بوتل پینے کی اچھی اچھی نیتیں انہوں نے پوچھی ہیں، تو بوتل پینا فائدے والا ہے یا نقصان والا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اب اتنے نقصان والی چیز کے لیے کیا کیا اچھی نیتیں آپ کریں گی یا آپ خود غور کر لیں۔ ٹھنڈی بوتل، ڈرنکس، کولا ڈرنکس وغیرہ جو آج کل شوق سے پی جاتی ہیں، ان میں بہت زیادہ نقصان دہ اجزاء پائے جاتے ہیں۔ مٹھاس ہے، مٹھاس یا تو چینی یعنی شوگر سے حاصل کی جاتی ہے، یا سکرین سے جو کہ سفید رنگ کا مصنوعی صفوف یعنی نقلی پاؤڈر ہے۔ چینی سے تقریباً 500 گنا
मीठा होता है। सेक्रीन जो है ये 500 गुना मीठा होता है चीनी के मुकाबले में। जिन बोतलों में चीनी इस्तेमाल की जाती है उनमें चीनी यानी शुगर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसा कि फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़ा 712 पर है। 250 मिलीलीटर की एक ठंडी बोतल में तकरीबन 7 चम्मच चीनी होती है। चीनी यानी शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक पीने से दांतों और हड्डियों को नुकसान पहुंचने, खून में शुगर की मिकदार यानी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने, दिल और जिल्द यानी हार्ट और स्किन के अमराज पैदा होने के इम्कानात बढ़ते हैं। नीज कोल्ड ड्रिंक पीने से मोटापा भी आता है। सेक्रीन के इस्तेमाल से मसाने यानी ब्लेडर का कैंसर होने की इत्तिलाआत हैं। कोल्ड ड्रिंक चीनी यानी शुगर वाली हो या शुगर फ्री, दोनों ही सूरतों में सेहत इंसानी के लिए नुकसानदेह। जंग आलू चीज़ें साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फास्फोरिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में डाला जाता है। इस तरह मैदे में तेजाबियत पैदा होती है, हज़्म का अमल सुस्त पड़ता है और ग़िज़ा देर से हज़्म होती है। कोल्ड ड्रिंक्स में गंदी गैस कार्बन डाइऑक्साइड शामिल की जाती है। हम सांस लेने में ऑक्सीजन लेते, निकालने में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कि जो मतलब अब वो जहरीली गैस बन चुकी है, हमारे लिए काम की नहीं है वो। तो ये बुलबुले उठते हैं, इनसे आर्जी तौर पर लज्जत ज़रूर महसूस होती है, लेकिन ये बुलबुले उस गंदी और जहरीली गैस के हैं जिसे हम सांस के ज़रिए खारिज करते हैं। इस ख़तरनाक गैस को कोल्ड ड्रिंक्स के ज़रिए बदन के अंदर ले जाना बिल्कुल गैर फितरी अमल है। यानी कि काले रंग की जो कोला ड्रिंक्स होती हैं उनमें कैफीन शामिल होती है। इससे शुरू में चुस्ती यानी फुर्ती पैदा होती है, बाद में सुस्ती आ जाती है। कैफीन के गैर ज़रूरी और ज़्यादा इस्तेमाल से हाफिज़ा कमज़ोर होता, गुस्सा बढ़ता है, दिल की धड़कन की बेकायदगी और हाई ब्लड प्रेशर का मरज़ जन्म लेता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले लोगों के बच्चों में पैदाइशी खामियां भी देखी गई है। एक बहुत बड़ी तशवीशनाक बात यह भी है कि कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से 6 किस्म के कैंसर पैदा होते हैं, जिनमें पेट और मसाने यानी ब्लेडर के कैंसर की मिकदार ज़्यादा है। कोला ड्रिंक्स पीने वाले बच्चों के जिस्म से कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है। रहूं मस्तो बेखुद में तेरी विला में, पिला जाम ऐसा पिला या इलाही। मिसअंडरस्टैंडिंग एक ये भी है, गलतफहमी, कि इससे हजमा दुरुस्त होता है, हालांकि हजमे को तबाह करती है। तहकीक है फ्रूट का बचा हुआ जो कचरा निकलता है ना, वो कम मुफीद नहीं है। ये रेशे हैं, ये फाइबर बोलते हैं इसको। ये आंतों में पूंछन लगाते हैं, पूंछन समझते हैं, आंतों में आंतों को पूंछ कर ये कचरा बाहर निकाल देते हैं आंतों का। बेहतरीन चीज़ है ये, जिसको आप ये जूस निकाल के फेंक देते हैं। फल हो सब्जी हो, उसके छिलके के ऐन नीचे विटामिन की तह होती है, जिसमें विटामिन सी बिलखुसूस इसकी तह होती है, बहुत नाजुक होता है। छिलका थोड़ा छिलका ज़्यादा उतार लिया ना तो वो विटामिन सी जो है ना, जो कि जिस्म इंसानी के लिए बहुत मुफीद है। जो साइड इफ़ेक्ट अमीर अहले सुन्नत ने कोल्ड ड्रिंक के हवाले से बयान किए हैं, हमें ठीक है बापा ने दुरुस्त फरमाया, हाथ हम नहीं उठाते, लेकिन जहनी तौर पर तैयार हो रहना चाहिए और इससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी सूरत हमारी इससे जान छूट जाए। जो सुन रहे हैं वो जहन बनाए अपना, यार कितनी बीमारियां हो गई हैं, आप देखें तो सही। तंदुरुस्त है कौन? एक भी हम में से यूँ मतलब यकीनी तौर पर नहीं कहेगा कि मैं 100% सेहतमंद हूँ। कुछ ना कुछ टक टुक लगी रहती है। तो एहतियात फरमाएं। तंदुरुस्ती इबादत पर मदद करती है। मैंने तो बहुत पहले एक अखबार में कोई पढ़ा था कि अगर बुढ़ापा सुकून से गुजारना है तो जवानी ही से चिकनाई, चीनी यानी कि शुगर और मैदे से परहेज करें। ये समझ में आता है
जवानी में इतना नहीं मतलब वो नुकसान सामने आता, लेकिन ये हमारे जिस्म में ये चीज़ें जमा होती रहती हैं, फिर ये मतलब सर उठाती है, फिर आदमी पछताता है। तो ये थोड़ी देर की लज्जत है, अंदर गया तो लज्जत तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब इसके नुकसान बाकी रह गए। ये तहकीक जो है ये बहुत यानी कि लगता है कि सच के करीब करीब हो, हकीकत के करीब करीब हो। ताहम मतलब इसको पीना मैंने नाजायज़ नहीं कहा, ये जहन में रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सेहत के लिए हमें ये मदनी फूल दिए जा रहे हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें नफ्स को मारने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी बड़ी मतलब बोतलों के आदि, जिनको बोतलें पिए बगैर गुजारा नहीं था, उनकी अब शायद होंठों के करीब भी नहीं जाती, उन्होंने छोड़ दी है। और ये एक बार छोड़ रही होती है उसकी लत और उसकी आदत, और ये कैफियत ख़त्म हो जाती है। एक बार हिम्मत करें, इंशाअल्लाह ताला बोतल आपके सामने पड़ी हुई होगी तो आप उसकी देखेंगे नहीं कि यार ये है क्या, मज़ा ही नहीं आएगा आपको। हिम्मत कीजिए ताकि सेहत तंदुरुस्ती के साथ साथ बचत भी हो सके। मदनी मुज़ाकरे के बाद आपने देखा सिलसिला फैज़ान सहरी। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में मैं पहुँचूं कोई जाना मैं गरीबा चाक सीना चाक में पहुँचूं कोई जाना मैं गरीबा चाक सीना चाक दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में मदीना इसलिए आता जानो दिल से है प्यारा मदीना इसलिए आता जानो दिल से है प्यारा के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। हज़रत सैयदना काबुल अहबार रदी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है, फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक नेक खसलत बादशाह था। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस ज़माने के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि फ़ुला फ़ुला बादशाह से कहो कि अपनी तमन्ना बयान करे, अपनी ख्वाहिश बयान करे। जब उसको पैगाम मिला तो क्या अर्ज़ की। आज अगर हमें कोई कहे कि मांगो क्या मांगते हो, एक ख्वाहिश पूरी की जाएगी, तो शायद हम में से कई लोग बहुत बड़ा घर मांगें, गाड़ियाँ मांगें, मालो दौलत मांगें, दुनिया की जाहो हशमत मांगें। पहले के लोग कितने प्यारे होते। बादशाह कहता है, ए रब मेरी तमन्ना ये है कि मैं अपनी माल औलाद और जान के साथ जिहाद करूं, तेरी राह में अपने घर को भी लुटाऊं, अपने माल को भी लुटाऊं, अपनी औलाद को भी लुटाऊं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे 1000 लड़के अता किए। जी हाँ, 1000 बेटे अता किए। वो अपने एक शहजादे को अपने माल के साथ लश्कर के लिए तैयार करता, फिर उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में भेजता और वहाँ वो उसका बेटा राह खुदा में शहीद हो जाता। फिर दूसरे शहजादे के लश्कर को तैयार करता, हर माह एक बेटा और उसका साजो सामान उसके मालो असबाब के साथ राह खुदा में वो दे दिया करता।
اور وہ راہ خدا میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا اپنا عمل کیا تھا کہ وہ دن کو روزے رکھتا اور رات کو قیام کرتا، ساری رات عبادت کرتا۔ 1000 مہینے گزرے، 1000 شہزادے شہید ہو گئے۔ پھر خود آگے بڑھ کر اس نے جہاد کیا اور خود بھی راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ اس بادشاہ کا مرتبہ کون پا سکتا ہے؟ ذرا غور کیجئے، 1000 بیٹے۔ آج ہمارا بیٹا نماز پڑھنے لگے تو ماں باپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اسکول جانے پر خوشی ہوتی ہے۔ نماز چھوڑ دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹیوشن پہ نہ جائے تو ماں باپ سختی کرتے ہیں۔ بچہ کچھ مدنی ماحول کے قریب آ جائے، چہرے پر کچھ بال داڑھی کے نکل آئیں، ٹوپی پہننا شروع کر دے تو کچھ ایسے بھی گھر والے ہیں جو ناراض ہونے لگ جاتے ہیں۔ کیا مولوی بنے گا؟ کیا مولانا بن جائے گا؟ چہرے پر داڑھی سے جائے گا تو تیری شادی کا کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو دین سے روکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا شخص جس کے 1000 بیٹے سب کے سب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، خود بھی شہید، اب اس بادشاہ کے مرتبے پر کون پہنچے گا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا ہم گناہ گاروں پر احسان تو دیکھیے۔ حضرت کعب الاحبار آگے مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ کنز ایمان، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی اس بادشاہ کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو اس نے رات کے قیام، دن کے روزوں، مال و جان اور اولاد کے ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کر کے گزارے، اس سے بہتر ہے۔ کتنا احسان ہے ہم پر، یہ رات زندگی میں ایک بار نہیں، ہمیں ہر سال عطا کی جاتی ہے، اور ہم اگر اس رات کی قدر کریں تو کس قدر برکتیں ہمیں عطا ہوتی ہیں۔ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خالد محمود ہے، میں یو کے لندن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے شب بیداری میں آپ بیٹھے آپ تھوڑی دیر سو گئے، کیا آپ اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں اور سونے کی شرط پوری ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور امیر اہل سنت اور تمام احباب جو اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تندرستی اور لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لمحے کے لیے سو جانا، جی بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اگر آنکھ لگ جاتی ہے بشرط یہ کہ عشاء کی نماز پڑھ چکا ہو تو اب یہ شخص تہجد پڑھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ دنیا میں شوگر پیشنٹ میں پاکستان کا 7واں نمبر ہے، اور 2025 میں پٹیشن یہ ہے، پیشگوئی یہ ہے کہ پاکستان کا نمبر پاکستان کا چوتھا نمبر ہو جائے گا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو یہی کہہ رہا تھا کہ ہم یہ تو چلو لکھا لکھنے والوں نے کہ پاکستان کا وہ 2025 میں چوتھا نمبر ہو جائے گا، لیکن 7ویں سے ہم کو 8ویں پر آنا ہے۔ ہم 9ویں پہ جائیں گے، پھر 10ویں پہ جائیں گے۔ ہمیں ہمارے ملک کے اور یوں مجموعی طور پر دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو اس شوگر کے مرض سے بچانا ہے۔ تو شوگر کے مرض سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے جو فاسٹ فوڈس آئٹم ہیں اس کے متعلق آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے، پلیز بہت غور کیجئے۔ لذت اپنی جگہ پر ہے، ذائقہ اپنی جگہ پر ہے، جو بھی چیز میں اس کا بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتا وہ اپنی جگہ پر ہے، اور کولڈ ڈرنکس جو ہم پیتے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں، آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ برے ہیں۔ ہم کبھی سنتے نہیں تھے کہ بچوں کو بھی شوگر ہوتی ہے، لیکن آج بچوں کو شوگر ہے۔ بچوں کی شوگر کا پرابلم یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ بچوں کی شوگر یہ بالکل آگے جا کر ڈکلیئر ہوتی ہے، یعنی بہت انیشیل اسٹیج پہ ڈکلیئر نہیں ہوتی، جب وہ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں اس وقت بچوں کی شوگر ڈکلیئر ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب جی بالکل، تو اب بچوں کو جو گھر میں اب یہ جو بھی ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آپ ہیں، بچوں کو جو ہم اپنے فاسٹ فوڈ منگوا کر کھلاتے ہیں، انہیں مطلب کہ وہ فرینچ فرائز، چپس وغیرہ تل کا جو ہم کھلاتے ہیں، پوٹیٹوز آئٹم جتنے بھی ہیں، آلو کی جو چیزیں، آلو میں بھی ٹھیک ٹھاک شوگر ہے ڈاکٹر صاحب، ہاں اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہر چیز اپنے بیلنس کے ساتھ، لمٹ کے ساتھ اور نارمل وے پر لگ کر ہم چلیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کو
اس بیماری سے بچائیں گے. یعنی جنہوں نے بھی پٹیشن کی ہوگی یا پیش گوئی کی ہوگی، ڈیفینیٹلی میرا اپنا آبزرویشن یہ ڈاکٹر صاحب میں اگر کہیں مسٹیک کروں تو پلیز آپ کراس کر دیجئے گا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اسی چیز کو دیکھا ہو کہ جس انداز سے ہم چل رہے ہیں اگر اسی انداز سے یہ نیشن چلتی رہی تو یہ 2025 کے اندر ان کا نمبر چوتھے پر آ جائے گا شوگر میں. لیکن اگر ہم اپنی پریکٹس تبدیل کر دیتے ہیں، ہم اپنی روٹین تبدیل کر دیتے ہیں اور ہم ان چیزوں کے متعلق غور کر لیتے ہیں جو ہماری شوگر کو بوسٹ کرتا ہے، ہماری شوگر کو بڑھاتا ہے، اور ہمیں مزید ہمارے ملک کے اندر شوگر کے پیشنٹ بڑھتے ہیں اور ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. علاج ویسے ہی مہنگا ہے، آپ کو پتہ ہے علاج مہنگا ہے، میڈیسن کتنی مہنگی ہے، میڈیکل کتنا مہنگا ہو چکا ہے، سب مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹیسٹ پر ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہی کل کہہ رہا تھا کہ پہلے تو اتنے ٹیسٹ نہیں ہوتے ڈاکٹر صاحب، اب ٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ تو بات کی کہ پہلے چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی ہماری، اب ہماری کتابیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں، امراض بھی اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کہ ریسرچ اور تحقیق اور ان تمام کا ایک پروسیجر ہوتا ہے یا نہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو اب وہ ٹیسٹ پر ٹیسٹ کروائے، یہ ساری چیز ہوتی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں نقصان دے سکتی ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے اور امیر علیہ سنت اپنے 12 مدنی مذاکرے میں مجھے بعض اسلام نے کہا کہ یار یہ کھانے پینے کے حوالے سے کافی ڈیٹیل بیان کیا جاتا ہے مدنی چینل پر، لیکن اتنا ڈیٹیل بیان ہونے کے بعد بھی رکتی قوم کتنی ہے. مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 244 244 پر ہے کہ قرآن مجید کی آیت 15ویں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ربی ادخلنی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ترجمہ کنز الایمان، یہ مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے. یہ قرآنی دعا روزانہ صبح شام 3 بار، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں. میں دوبارہ حوالہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ قرآن مجید میں اس کو یا مدنی پنسورے میں اس کو پراپر دیکھ کر آپ علاج کر سکیں. پارہ 15 اسکرین والے دیکھ بھی رہے ہیں مدنی چینل کے نام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. ماشاءاللہ. یہ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ روحانی علاج ہے اور یہ قرآنی دعا ہے. روزانہ صبح و شام 3 بار پانی پر دم کر کے پئیں، اول آخر 3 بار درود شریف. پھر پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. And the bondmen of the most affectionate are those who walk on the earth modestly, and when the ignorant addresses them, they say, peace. And those who pass the night for their Lord in prostration and standing, and those who request, O our Lord, avert from us the torment of hell. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے چنین و
चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए. Murshid, first of all, tell us what is the definition of anger? Anger is a very natural feeling, like we have feeling of love, feeling of hatred, we have anger, and it is part of human nature. And this feeling, when it comes or it develops or it appears, it motivates that you should take revenge, or you should make someone far away from you, or distant yourself from someone. That is what is called anger. The beauty of our deen, our religion, is that Islam has provided rules and regulations for these types of hidden feelings as well. There are rules for love, there are rules for hatred, there are rules for anger. An animal does not have any rules, or they do not obey any rules. سب یہ ارشاد فرمائیں کہ غصہ روکنے کی کیا فضیلت ہے؟ Look, there are many virtues that are mentioned in Ahadith Mubarakah. It is mentioned in Kanzul Ummal, volume 3, page 163. Our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam has said, the one who takes his anger back, he swallows his anger. While he was able to enforce his anger, while he was able to practice according to his anger or that particular feeling, on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will fill his heart with his pleasure. Subhanallah, Subhanallah. If someone's heart is filled with the raza, with the pleasure of Allah Azza wa Jalla on the day of judgment, we can imagine that this person is going to be successful. Subhanallah, Subhanallah. دین اسلام کا ایک ایسا مبارک حسن ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کے اندر رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہی مدنی چینل جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ عام کر رہا ہے. اور آخر میں پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان. اليوم أردنا أن نتكلم عن موضوع التراويح, فبهذا السبب الحمد لله اليوم جلسنا في المسجد, فإن شاء الله نتكلم عن التراويح. طبعا هذا سنة مؤكدة وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. نعم, من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا الحديث دلالته عامة على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام, ونحن إنما أوردناه أو إنما أوردته أنت في سياق ذكر أن صلاة التراويح التي هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم هي سنة مؤكدة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نجمل اختصارا كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام, فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد بعد أن صلى العشاء فصلى, فالناس صلوا معه أول يوم واليوم الثاني في اليوم الثالث. في اليوم الرابع ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح بعد أن كان الناس يجتمعون ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. الذي حصل, تعجب الناس لماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلاة التراويح التي كان يصليها, هذه السنة التي هو صلاها صلى الله عليه وسلم, فخرج بأبي هو وأمي الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. وماذا قال؟ قال خشيت أن تفرض عليكم يا رب. هذه من رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بنا, لو أنه لم يكن رؤوفا رحيما لتركنا وقال عليكم باتباعها, لكنه قال سبحانه وتعالى في وصفا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کے دور میں یوں با جماعت تراویح کی نماز نہیں ہوتی تھی، لیکن ابتدا آپ علیہ السلام سے ہی ہوئی تراویح کی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا فعل کہ آپ علیہ السلام مسجد میں آئے اور قیام اللیل فرمایا، رات میں نماز پڑھی جو تراویح کی نماز تھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی پیچھے کھڑے ہو کر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی نماز پڑھنے لگے۔ اور یوں دوسرے دن بھی ہوا۔ پھر ایک دن آپ علیہ السلام نے تراویح کی نماز مسجد میں آ کر ادا نہ فرمائی۔ لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اتنا اچھا عمل ہے اور سب جمع ہو رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو جاری رہنا چاہیے۔ مگر آپ علیہ السلام چونکہ اس امت پر، مومنین پر رؤوف الرحیم ہے، ان کے دل میں مہربانی کا جذبہ ہے، رحیم ہے، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان،